بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 اس کی ترکیب اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اس آیت کے اندر ہم دیکھیں گے پہلے کہ فعل کون کون ہے، کون کون سا لفظ فعل ہے، کون کون سا لفظ اسم ہے اور کون کون سا لفظ حرف ہے۔ علامہ یہ فعل ہے، عرض یہ فعل ہے، قال فعل ہے، انبئونی نون تو بھی کہا ہے، انبئون نون بھی کہا ہے، فعل انبئو، کنتم فعل ہے، 1 2 3 4 5 کتنے فعل ہیں؟ جی یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب، ثلاثی مزید فی، غیر ملحق، بربائی، بے حمزہ وصل، صحیح اسباب، تفعیل، علم علما علمو علمت علمتا علمنا علمتا علمتما علمتم علم۔ آرادہ یہ ماضی ہے، یہ مجرد ہے، واحد مذکر غائب، یہ بھی صحیح ہے، آرادہ یارد ضرب یضرب۔ قال یہ اجوب واوی ہے، ناصرہ ینصر ثلاثی مجرد۔ انبئو کیا؟ یہ جمع مذکر حاضر امر ہے اور بے حمزہ وصل نہیں بے حمزہ وصل، اور یہ باب افعال ہے، محموز اللام ہے، انباء کیا؟ کنتم یہ فعل ناقص ہے، کانا یکون، جی سمجھ آئی؟ 1 2 3 4 5 کتنے فعل ہوئے؟ اب ہم اسماء گنتے ہیں۔ آدم ایک اسم، الاسماء 2، کلہ 3، ہا 4، یہ ہم ضمیر 5، ملائکہ 6، یا ضمیر 7، اسماء 8، ہؤلاء 9، صادقین 10 اسماء ہیں، اور اگر یہ تم ضمیر گنو تو 11 اسماء ہیں۔ کتنے؟ 11 اسماء ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے۔ حرف گنتے ہیں، واو حرف، ثم حرف، الا حرف، فا حرف، با حرف، این حرف، کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6 حرف ہیں۔ اب ذرا توجہ کرنا، بھی نئے طریقے سے اجرا کریں۔ حرف کی 2 قسمیں ہیں، عامل اور غیر عامل، یعنی حروف عاملہ بھی ہوتے ہیں، غیر عاملہ بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف واو، یہ غیر عاملہ ہے۔ غیر عاملہ کی 16 قسمیں ہیں، ایک قسم کا نام حروف عاطفہ ہے، وہ 10 ہیں، واو فا ثم حتا او اما ام لا بل لاکن، تو یہ غیر عاملہ ہے۔ جی اگلا حرف ہے ثم، یہ بھی غیر عاملہ ہے کیونکہ یہ بھی حروف عاطفہ ہی ہے، واو فا ثم۔ آگے ہے جی الا، یہ حروف عاملہ میں سے ہیں۔ حروف عاملہ کی 2 قسمیں ہیں، اسم میں عمل کرنے والے، جو اسم میں عمل کرنے والے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں۔ 5ویں کا نام حروف ندا، چوتھی کا نام لائے نفی، تیسری کا نام ما ولا مشابہ بالفعل، دوسری کا نام مشبہ بالفعل، پہلی کا نام حروف جر۔ یہ حروف جارہ میں سے ہے، جر دیتا ہے، اس نے جر دیا ہے۔ آگے پھر فا، یہ غیر عاملہ، اور یہ پھر حروف عاطفہ، جی ہو گیا۔ آگے آ گیا با، یہ پھر حروف عاملہ اور حروف جارہ۔ آگے آ گیا این، یہ حرف ہے، عاملہ میں سے ہے۔ عاملہ کی 2 قسمیں ہیں، اسم میں عمل کرنے والے، فعل میں عمل کرنے والے۔ جو فعل میں عمل کرتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو مضارع پہ داخل ہوتے ہیں جزم دیتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو مضارع پہ داخل ہو کے نصب دیتے ہیں۔ آپ نے سنا نہیں، ایک وہ جزم دیتے ہیں، ایک کیا ہوتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں۔
یہ ان میں سے ہے جو جزم دیتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں مضارع پہ داخل ہوگا۔ ہم تو ویسے نومیر میں یہ پڑھتے ہیں مضارع پہ داخل، اصل میں فعل پہ داخل ہوتے ہیں۔ کس پہ داخل ہوتے ہیں؟ اب دیکھو نا، آپ کہیں گے یہ تو مضارع پہ آیا نہیں، آپ نے سنا نہیں، وہ پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں۔ وہ بھی اللہ کا قاعدہ ہے بلاغت کا، یہ بلاغت کا بھی قاعدہ ہے کہ ان کے بعد آتا فعل مستقبل ہے، لفظوں میں فعل مستقبل آتا ہے، اگر لفظوں میں فعل ماضی ہوگا تو وہاں کوئی نقطہ ہوگا، تو وہاں سنے کوئی وہاں کیا ہوگا؟ اصل فعل آتا وہی ہے، کون؟ مضارع، زیادہ وہی آتا ہے۔ تو یہ ان میں سے ہے جو کیا دیتے ہیں؟ جزم۔ اب آپ کو جزم تو آ رہے نہیں کہ محلن، کیا محلن کا مطلب اگر یہ مضارع ہوتا تو وہ جزم نظر آتا۔ جی میں نے آپ کو حروف کے بارے پڑھا، اب میں پڑھانے لگا ہوں اسماء کے بارے۔ اسماء بھی دو طرح کے ہیں، سننا، عاملہ اور غیر عاملہ۔ کچھ اسماء عمل کرتے ہیں کیونکہ نومیر میں ہے، اسماء عاملہ کی 11 قسمیں ہیں۔ آج کی آیت میں ہم دیکھیں گے کیا کوئی اسماء عاملہ میں سے ہیں؟ پہلا اسم ہے آدمہ، یہ ان اسماء میں سے جو عاملہ نہیں ہے۔ الاسماء، یہ بھی ان میں سے ہے جو عاملہ نہیں ہے۔ کلہ، یہ عاملہ ہے، کیا کہا؟ کیونکہ آگے ہاں ضمیر ہے، کون سی؟ مجرور متصل، تو مجرور متصل مضاف الیہ ہے کیونکہ کلہ کے ساتھ آئی، تو مضاف الیہ کے نیچے کیا آتا ہے؟ جر، تو جر دیتا کون ہے؟ مضاف، تو مضاف کون ہوتا ہے؟ اسم۔ پتہ چلا کلہ عامل ہے۔ ہم نے 1 2 3 4 اسم پڑھے، عامل ایک نظر آیا، کون؟ کلہ۔ آگے ہم ضمیر پھر آ گئی، یہ بھی عاملہ نہیں ہے۔ پھر ملائکہ نظر آیا، یہ بھی عاملہ نہیں ہے۔ وہ بھی سن رہے ہو؟ پھر یا نظر آئی، پھر یہ بھی عاملہ نہیں ہے۔ پھر ہمیں نظر آیا اسماء، یہ عاملہ ہے کیونکہ یہ آگے کیا ہو رہا ہے؟ مضاف۔ جی ہؤلاء بھی عاملہ، صادقین، کیا کہا؟ صادقین عاملہ ہے کیونکہ اس میں فاعل ہے، کیا ہے؟ اور اس میں فاعل عاملہ ہے، اسماء عاملہ میں سے ہے۔ عمل کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں، حال یا استقبال کا معنی ہو، 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو۔ اس میں مستقبل والا معنی ہے اور یہ خبر بن رہا ہے، مبتدا پر اعتماد ہے، عمل کر رہا ہے۔ آپ نے سنا ہی نہیں، یہ رفع دے رہا ہے اندر ضمیر کو، سنا ہے کوئی؟ نمبر 1 یہ کلہ عامل مضاف، نمبر 2 یہ اسماء عامل مضاف، نمبر 3 صادقین عامل ہے۔ ہم نے بتا دیا کہ 3 آج کی آیت میں اسماء عاملہ ہیں، بقایا سارے غیر عاملہ۔ سننا، یہ ضمیر، چلیں یہ ضمیر عاملہ نہیں ہے، ضمیر عاملہ نہیں ہے، ایک قسم میں نے بتایا، یہ عاملہ، یہ ضمیر عاملہ، یہ عاملہ، یہ اسماء عاملہ میں سے نہیں ہے، یہ ضمیر عاملہ میں سے نہیں ہے، اسماء عاملہ میں سے نہیں ہے، آدم اسماء عاملہ میں سے نہیں ہے۔ اب جی ہم آگے فعل کی طرف، کس کی طرف؟ فعل ہم نے بتایا یہ ہے، لیکن فعل کے اوپر ہمارا اجرا یوں ہوتا ہے جی۔ فعل 2 طرح کا ہے، ایک ہوتا ہے متصرف، ایک ہوتا ہے ضمیر آنی چاہیے۔ غیر متصرف میں فعل مقاربہ ہیں، وہ 4 ہیں، اساکا، ذکر، بوشکا، مدو زم 4 ہیں، نیما، حبذا، بیسسا، تعجب 2 ہیں، ما فعلہو، یاد ہوا ہے جی، علما، عرضا، قالا، انبیو اور کنتم ان میں سے نہیں ہے، لہذا یہ متصرف ہے، 4 5 متصرف۔ اس کی آگے 2 قسمیں، ناقص اور ناقص ستارہ ہے، کانا سارا۔ اس آیت میں ایک ناقص ہے، کنتم میں کانا، بقا سارے تام ہیں، یہ تام 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 اور تام، یہ ناقص ہے، آپ نے سنا نہیں۔ تام کی ابھی 2 قسمیں، معروف اور یہ سارے معروف ہے، معروف 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 معروف، اور یہ تو ویسے تام ہے نا ناقص کے۔ معروف کی 2 قسمیں، لازم اور متعدی، کیا؟ سننا، متعدی 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 متعدی، سنا ہی نہیں، لازم ان میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ اجرا ہے۔ متعدی کی 4 قسمیں ہیں، کیا کہا؟ بیک مفعول، بدو مفعول، اختصار ایک پر جائز، بدو مفعول اختصار ایک پر جائز نہیں، بس سے مفعول۔ تو جو میں کی کہنے لگا، ان میں سب سے زیادہ استعمال پہلی قسم کا ہے، متعدی بیک مفعول۔ سننا، متعدی بیک مفعول، متعدی بیک مفعول، متعدی بیک مفعول، ہاں یہ متعدی بدو،
متعدی بدو مفعول دو طرح کا تھا، ایک پر اختصار جائز، ایک پر اختصار جائز، وہ جن پہ نہیں جائز وہ خاص سات ہیں، افعال قلوب، علم تو زنان تو حسیب تو خیر تو زم تو رہی تو، یہ ان میں سے نہیں ہے، یہ وہ ہے جو آتا وغیرہ، یہ وہ ہے بھائی جان، اس کے دو مفعول آتے ہیں، ایک کو ضبط کرنا جائز ہے، علامہ یعلم کے دو مفعول آتے ہیں، لہذا میں نے آج الحمدللہ اس آیت پہ فعل کا اجرا کروایا، بتایا اسماء عاملہ کتنے ہیں، غیر عاملہ، حروف عاملہ کتنے ہیں، غیر عاملہ کتنے، اب صرف ترکیب کریں گے، واو استنافیہ، علامہ فعل، اس کا فاعل ہوا، اس کے مفعول کتنے آنے ہیں، دو، آدم ایک، الاسماء دو، کلہا ترکیب میں اکثر طور پہ تقید بنتا ہے، اور یہ تقید کے الفاظ ہیں 8 تقید معنوی کے، نفس، کلا کلتا، عین کلا کلتا، کل نجم وقتا، یہ کلہا مضاف مل کے تقید، وقت تقید مل کے ثانی مفعول، کوئی سمجھ آئی، فعل اپنے فاعل دونوں مفعول اس میں کے جملہ فعلیہ خبریہ، فا اسم معرفہ، آراد فعل، ہوا فاعل، ہم ضمیر مفعول بھی، فعل کے بعد جو ضمیر آتی منصوب متصل مفعول بھی ہوتی، یہ جار میں مل کے متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہے، فا اسم معرفہ، فارفہ قال فعل، ہوا فاعل، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، مراد لفظ مقولہ، ایک ترکیب یہ، دوسری انبئو فعل، واو فاعل، نون وقایا یا مفعول بھی، باجا یہ مضاف ہے، مضاف موجود جامع کے متعلق، سننا فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مثل جزا، کیا کہا، مثل جزا، این حرف شرط، کنتم فعل ناقص، ضمیر تم ضمیر اسم، صادقین سیغہ سے، سیغہ سے، اس کے اندر ضمیر کیا نکالنی سوچ کے بتاؤ، انتم، اوپر دیکھو، پتہ کیوں نکالنی، کیونکہ پیچھے مخاطب کی ضمیر ہے، ویسے اس میں ضمیر ہوتی ہے ہوم، اپنے فاعل سے مل کے شبہ جو خبر، فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کے شرط مثل جزا مل کے مقولہ، قال اپنے فاعل مقولہ سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ سماعت فرمائے، اور ضمیر ہے نا اس کا مرجع اللہ تعالیٰ، اس میں جلال سے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، ویسے ترجمہ تمام نام سکھائے، تو نام کیوں دینے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر کیا، ان سب اشیاء کو، پھر ان سب اشیاء کو ہوا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ پر پیش فرمایا، ساری چیزیں اللہ نے ملائکہ پر پیش فرمایا، فقال پھر اللہ نے فرمایا، انبئونی مجھے بتاؤ، کیا، انبئونی مجھے بتاؤ، ان اشیاء کے نام اگر تم سچے ہو، او جو تم کہتے تھے میں یفسد فیہا ویسفک الدماء، تم نے کہا تھا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ تو فتنہ کرے گا انسان جس کو تو اللہ خلیفہ بنا رہا ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا کے وہ ساری چیزیں پیش کی فرشتوں پر، کہا ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر ان اشیاء کو ملائکہ پر پیش فرمایا، پھر فرمایا ان اشیاء کے نام مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ، ترکیب، اجرا، آج ہم نے اجرا بھی کیا الحمدللہ۔